ابلیس کا مقابلہ کس طرح کرنا چاہیے؟ اگر آپ ایمان اور روحانی علم میں اس پر غالب آئیں گے تو آپ ہر بار اسے شکست دے سکیں گے۔ وہ یسوع کے نام کے متعلق آپ کے ساتھ بحث نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس نام سے خوف زدہ ہے۔ یہ بات مجھ پر ظاہر ہوئی کہ دعا کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے دعا کریں۔ میں بھی اسی طرح دعا کرتا ہوں۔ میں دعاؤں میں اپنے اختیارات کا دعویٰ کرتا ہوں۔ پطرس رسول نے خوبصورت دروازہ پر بیٹھے لنگڑے شخص کے لیے دعا کی۔ اس نے اس لنگڑے شخص کی شفا یابی کے لیے اختیار سے حکم دیا۔ اعمال 3:6 میں لکھا ہے، جب آپ اپنے اختیار کا تقاضا کرتے ہیں تو آپ خدا کے حضور درخواست پیش نہیں کرتے بلکہ خدا کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ابلیس کو مار بھگاتے ہیں۔ یسوع نے یوحنا 14 میں یہ فرمایا، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ یسوع مسیح دعا کے متعلق بات نہیں کر رہے۔ یہاں یونانی زبان میں استعمال ہونے والا لفظ تقاضا کرنا ہے، نہ کہ مانگنا۔ دوسری طرف یوحنا 16:23-24 میں دعا کے متعلق بات کی گئی ہے، اس دن مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ یہاں باپ کا ذکر دعا سے متعلق کیا گیا ہے، لیکن یوحنا 14 میں اس کا ذکر متن میں نہیں ملتا۔ در حقیقت یونانی زبان میں یوحنا 16:23-24 کو یوں پڑھیں گے، جو کچھ تم اپنے حقوق اور استحقاق کے طور پر مانگتے ہو۔ آپ کو سیکھنا ہوگا کہ آپ کے کیا حقوق ہیں۔ بہت سال پہلے جب میں کسی شہر میں ایک چھوٹی سی کلیسیا کی رہنمائی کر رہا تھا، ایک عورت اپنی بہن کو دعا کے لیے میرے گھر لائی جو تشدد کے باعث پاگل ہو چکی تھی، کیونکہ اس عورت نے خود کو اور دوسروں کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس لیے اسے 2 سال تک پاگل خانے کی کوٹڑی میں رکھا گیا تھا۔ تاہم اس کی صحت بگڑتی چلی گئی اور ڈاکٹروں نے اس کی صحت کے پیش نظر اس کو کچھ عرصہ کے لیے گھر سے جانے کی اجازت دے دی، اس لیے کہ اب اسے مزید 2 برس کے لیے خطرے کا باعث نہیں سمجھا جا رہا تھا۔ جب ایک پاسبان کے طور پر اس عورت کی بہن سے میرا تعارف کرایا گیا تو اس پاگل عورت کے منہ سے کلام مقدس کی آیات نکلنا شروع ہوئیں۔ اس پاگل عورت نے سوچا کہ اس نے ناقابل معافی گناہ کیا ہے۔ خداوند نے مجھے اس پاگل عورت کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بولنے کا حکم دیا، اے ناپاک بدرو، یسوع کے نام میں نکل جا۔ میں نے ایسا ہی کیا مگر کچھ نہ ہوا۔ وہ وہیں بت کی طرح بیٹھ کر دیکھتی رہی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں نے ایمان سے کلام کرتے ہوئے حکم دیا تھا۔ آپ کو سارا دن وہاں کھڑے ہو کر بدروحوں کو نکالنے کا حکم دیتے رہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ مسیح میں اپنے اختیار سے واقف ہیں تو بدروحوں کو آپ کے حکم کی تعمیل کرنی ہی ہوگی۔ ایک بار جب ایمان اور اختیار سے حکم دے دیا جاتا ہے تو بدروح کو وہاں سے جانا ہی ہوتا ہے۔ 2 روز بعد مجھے بتایا گیا کہ اس عورت کو اس قدر دورہ پڑا ہے جیسے اسے پہلی بار پڑا تھا جب اس نے اپنا دماغی توازن کھو دیا تھا۔ یہ خبر میرے لیے باعث تشویش نہیں تھی۔ بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، جب ایسی صورتحال میں یسوع مسیح بدروحوں کو جھڑکتے تھے تو لوگ زمین پر گر جایا کرتے تھے اور بدروحیں انہیں مروڑ دیا کرتی تھی۔ مجھے معلوم تھا اس سے پہلے کہ بدروحیں ہمیشہ کے لیے اس عورت کو چھوڑتی اور وہ عورت تندرست ہوتی، وہ صرف اسے مروڑ رہی تھی۔
مجھے معلوم تھا کہ اب اس عورت پر مزید پاگل پن کے دورے نہیں پڑیں گے، اور ایسا ہی ہوا، اس لیے کہ اس کے بعد وہ عورت مسیح میں قائم رہی اور بدروحوں کو اس کے اندر داخل ہونے کا موقع نہیں ملا۔ ڈاکٹروں نے اس کی صحت یابی کی تصدیق کر دی اور اسے گھر لے جانے کے لیے پاگل خانے سے خارج کر دیا۔ جب میری ملاقات اس عورت سے ہوئی تو وہ انتہائی خوش اور پوری طرح صحت مند تھی۔ وہ سنڈے اسکول میں تعلیم دیتی تھی اور اس نے نوکری کرنا بھی شروع کر دی تھی۔